بولنا چاہتا ہوں. ہاں ادھر پوڈیم پہ بھی بہت خوبصورت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جناب مشتاق شہباز صاحب ہیں جو ہمارے تلفظ کی غلطی کو کبھی چھوڑتے ہی نہیں, کسی وقت بھی, ہر وقت ہم سیکھتے ہی رہتے ہیں ان کے ساتھ. ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. پھر جناب ڈائریکٹر جنرل خانہ فرنگ ایران, ان کا پشاور کی ادبی کاوشوں میں کتنا رول رہا ہے, بہت اچھا رول رہا ہے. اسی طریقے سے جناب میرے بچپن کے ساتھی کلاس فیلو جناب نذیر تبسم صاحب, شرارتی سے ہم تھے اس زمانے میں بہت زیادہ, تو وہ بھی ایک مرتبہ قابل قدر مقام رکھتے ہیں. اعجاز حسن خٹک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے میرا ڈائریکٹ رابطہ کبھی نہیں رہا, لیکن ان کے چچا پریشان خٹک صاحب کے ساتھ میں نے اور سید ضمیر جعفری نے اکٹھے ایک مدت تک ضیاء الحق کے زمانے میں کام کیا ہوا ہے, بہت دیر تک کام کیا ہوا ہے اکٹھا. تو وہ تو ایک قسم کا شکل جب میں نے ان کی دیکھی اعجاز خٹک صاحب کی, تو مجھے پروفیسر پریشان خٹک صاحب یاد آ گئے. تو یہ بھی ایک اپنی جگہ پر مقام رکھتے ہیں. وہ ہمارے ابھی آئے تھے جلال صاحب, وہ جو ہے انہوں نے اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں. سچی بات یہ ہے, بات یہ ہے کہ میں نے تو بات اس پر کرنی ہے. ملک ارشد میں کمال یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے, یہ سب نے کہا کہ مختلف کمپیئر بھی ہیں, درس و تدریس کے بھی ماہر ہیں, بزم بہار ادب کی بھی روح رواں ہیں, ٹیلی ویژن پہ بھی آتے ہیں, کہ ان کو زبان سے بھی محبت. لیکن ہم جو پشاور کے لوگ ہیں اندرون شہر کے, یہ پیدائشی طور پر ملٹی لنگول ہیں. ہم گھر میں ان کو بول رہے ہیں, باہر نکلے پشتو ان کو مکس ہو گئی. اسکول میں پہنچے, میڈیم آف ایجوکیشن اردو ہوتا تھا پرائمری اسکول میں, اور ہائی وے اسکول میں میڈیم آف ایجوکیشن اس وقت بہت سختی تھی. استاد سوائے اردو کے دوسری زبان نہیں بول سکتا تھا. پھر اسٹوڈنٹس جو تھے ساتھ, ان کو اور پشتو بولنے والے, تو ہم جو ہوں سارے کے سارے ملٹی لنگول ہیں. ہمیں کوئی زبان کا مسئلہ نہیں ہوتا کہیں بھی, خواہ انگریزی ہو جائے اگر انگریزی میں. دوسرا یہ ہے کہ ہم اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے 70 میں MA کیا ہے. نیچرلی ہمارا وہ دور گزرا ہوا ہے. یہ کتاب دیکھیے, میں ساری عمر داؤد کمال کے ساتھ بیٹھا رہا ہوں. پشاور میں کتنا بڑا نام تھا اس کا انگریزی شاعری میں. میں مس AR باٹل کے پاس بیٹھا رہا ہوں, ڈاکٹر منور خان کے پاس بیٹھا رہا ہوں, مسز افسر سلیم کے پاس بیٹھا رہا ہوں. ڈاکٹر منور خان تو مجھے بہت ہی پسند کرتے تھے, پروفیسر مظہر علی خان ہوتے تھے. تو اعجاز رحیم صاحب ہمارے ہیں, بہت اچھی ان کی پوئٹری ہے, انگریزی کی پوئٹری. میرا مطلب یہ ہے کہ اس صوبے کے لوگوں نے, میں صرف پشاور کے سٹی وال کی بات نہیں کروں, اس صوبے کے لوگوں نے ہر شعبہ فن میں اپنا کردار نبھایا ہے, بھرپور نبھایا ہے. اس دن بھی ایک بندہ لگا ہوا تھا پوری بالی ووڈ کے اوپر, جو کچھ خیبر پختونخوا کا احسانات ہے. میں پروفیسر یہ جو ہمارے ہوتے تھے خورشید صاحب جو موسیقار ہیں, ہاں وہ خواجہ خورشید انور, ان کے ساتھ میرا بڑا, کیونکہ ان کا بیٹا میرا بیچ میٹ تھا, تو وہ یہی مجھے کہتا تھا کہ وہ پٹھان بھائی سارا بالی ووڈ تم نے بھرا ہوا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کی بالی ووڈ کی جو بنیاد ہے وہ تو ہندو ہے, رام لیلا ہے, لیکن جو کام کیا ہے وہ سارا آپ لوگوں نے کیا ہے. وہ یہاں کے پشتون بھائی ہیں
ہندکوان بھائی ہیں، سارے ہیں. اچھا، تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ ملک ارشد کی شخصیت جو ہے یہاں پر اس کتاب میں ایب اینڈ فلو میں یہ صرف پشاور کی حد تک نہیں ہے. یہ کتاب انہوں نے پورا جو ہے خیبر پختونخوا کی محبت کو اور اس مٹی کو کور کیا ہے. پوری خیبر خان یہ باجوڑ بھی جاتے ہیں اور یہ راکا پوشی بھی جاتے ہیں اور گلگت بھی جاتے ہیں. یعنی یہ ساروں کے مطلب ہے پورے صوبہ خیبر پختونخوا کے نمائندہ ہیں، خواہ اپنی کسی بھی کاوش میں ہوں، خواہ وہ ادبی کاوش ہو، خواہ وہ ان کی کمپیئرنگ کی کاوش ہو. تو یہ ایک جسے کہیں نا کہ ایک انتہائی ہوئی اس وضع کے لوگ ہیں جن میں ہم سے تو خیر چھوٹے عمر میں، ہمارے زمانے میں وہ تعصب، وہ مذہبی منافرت اور وہ ایک دوسروں کے ساتھ زبان کے اوپر جو مسائل آج کل پیدا ہوئے ہیں وہ نہیں تھے ہمارے زمانے میں. ہر بات کو ہم پسند کرتے تھے. اور میں ہر وہ شخص اس زمانے میں، اس افراتفری کے دور میں جو قلم کے ساتھ حرف کے ساتھ وابستہ ہے، اس کی کوئی بھی کاوش ہو، چھوٹی بڑی، میں ایز اے سینئر سٹیزن یہ میری کوشش ہے اور میں کہتا ہوں یہ سب کو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اب ہمارا زمانہ نہیں ہے، یہ اب زمانہ ان کے ہاتھ میں ہے جو نئے لوگ ہیں. اور جو پرانے لوگ جن کو خدا نے ابھی تک یہ تقویت دی ہوئی ہے، انرجی دی ہوئی ہے، جیسے مشتاق شباب جیسے لوگ جو ابھی تک لکھ رہے ہیں، وہ ان کا اتنا پیشن ہے، تو وہ یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے ہمارے لیے، ایک قسم کا بونا فرام ہیون ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ اس میں کتاب میں انہوں نے ہر قسم کے موضوع کو چھویا ہے، لیکن پشاور اور خیبر پختونخوا کی مٹی انگریزی میں بھی ان سے دور نہیں ہوئی. اس میں ساری خوشبو خیبر پختونخوا کی مٹی کی ہے، سٹی وال کے اندر کے لوگوں کی ہے، سب ہے. یہ ایک جسے کہتے ہیں بہت بڑا وصف ہے. انہوں نے بہت اچھی نظمیں لکھی ہیں، اس میں حقیقتاً پوئمز ہیں. ایک تو پروفیسر یہ شمس صاحب ہیں، انہوں نے پریفیس میں، شمس الحق صاحب ہیں، انہوں نے پریفیس میں مکمل کتاب کا احاطہ کر دیا ہے اور وہ پڑھنے کی چیز ہے، دباچہ ہے اس کا. پھر آئی تھنک آف یو اس کی جو پہلی نظم ہے، میں نے کہا جب مجھے یہ کام سونپا گیا تو میرے ذہن میں یہ ڈالی گئی کہ آپ نے اس پر بات کرنی ہے، تو میں اس پر کچھ بات تو کر دوں. ہند کو شاعری تو ان کو سنتے رہتے ہیں ہم، اور وہ ہر وقت ہند کو ہی ہے، ہماری مدر ٹنگ ہے، ماں بولی ہے، اس کے ساتھ ہمیں تو ایسا پیار ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اس کے مقولے، اس کی جھکتے ہیں، اس کی ہر بات ہمیں پسند ہے. اب دیکھیے یہ آئی تھنک آف یو جو ہے یہ مکمل ایبسٹریکٹ ہے، میں اس کی رائمنگ پر بات نہیں کر سکتا. رائمنگ پر اگر میں بات کروں تو ہماری رائمنگ جو ہے، عروض جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں اردو کے، فارسی کے، عربی کے، اور ان کے جو انگریزی ادب کے جو عروض ہیں وہ لیٹن سے آئے ہیں سارے. تو وہ اس پر بات کرنا رائمنگ پر ذرا مشکل ہو جائے گا، اور بات بھی ایک قسم کی جسے کہتے ہیں نا کہ بے موقع اور بے محل ہو جائے گی. لیکن آئی تھنک آف یو میں یہاں پر یہ مکمل ایبسٹریکشن کا شکار ہے، مکمل تجرید ہے. یہ پڑھنے کی چیز ہے، یہ بڑی اچھی آئی تھنک آف یو جب کہتا ہے. اسی طریقے سے لائٹ آف عربیہ ایک ریولوجی ہے، قصیدہ ہے، نعت ہے، جس میں انہوں نے اپنا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، خطبہ حجت الوداع کا میسج
مکمل، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی مکمل تفسیر جو ہے لائٹ آف عربیہ میں انہوں نے کر دی ہے. آپ یہ کوئی کم بات نہیں ہے، کیونکہ اس کتاب کی طرف بہت کم لوگ توجہ دیں گے. یہ نظم جو ہے نا، یہ جو لائٹ آف عربیہ ہے، یہ ان کا مکمل وہ عقیدہ ہے جو اب ہم سب کا ہے، لیکن اس کو انہوں نے انگریزی زبان میں اور ایسا ردم دیا ہے. شاعری تو ہے ہی کس چیز کا نام ہے؟ ایستھیٹک، جمالیات ہے، ردم ہے اور ایموشنز ہے، ان کا امتزاج ہے. اور ردم تو ہماری فطرت میں ہے. بچہ بھی لوری سن کر سوتا ہے، بغیر ردم کے سوتا نہیں ہے بچہ. تو یہ تو میں آپ کو کہوں کہ دنیا کی سب سے پرانی ترین ایپک وہ ایپک آف گلگمیش ہے، سومرینز کی، 6000 سال قبل مسیح. وہ بھی ردم میں ہے، وہ بھی پوئٹری میں ہے. ایپک آف گلگمیش اگر کسی. پھر اس کے بعد ہومر کو دیکھ لیں، اس کی ایلیاڈ آپ نے پروفیسر جمال صاحب جانتے ہیں، جلال صاحب جانتے ہیں. اس میں تو اتنا کچھ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہومر ایک شخص نہیں تھا بلکہ کئی لوگ تھے. تو بہرحال اس کے علاوہ میں کیونکہ نماز کا ٹائم بھی ہونے والا ہے مختصر وقت لوں گا. دوسرا انہوں نے کلاک ٹاور جو ہم سب کا ہوا ہے، یہ گھنٹہ گھر پشاور، یہاں ہم کھیل کر بڑے ہوئے ہیں. ان کی یادیں تو بہت بات کی ہیں، میری یادیں تو سن 1959 کی ہیں، بلکہ میں نے 1954 میں ہوش سنبھال لیا تھا. میں تو اس وقت سے گھنٹہ گھر کو گھنٹہ گھر کا کلچر اور دہلی کے کلچر میں کوئی فرق نہیں تھا اس وقت. جس طریقے سے یہ پھول وغیرہ بکتے تھے وہاں، یہ تو دہلی کی جامع مسجد کے بعد آپ دیکھیں. ایک میں نے ڈاکومنٹری انڈیا پر دیکھی دہلی کے اوپر، ایک خاتون نے بنائی ہے، اور وہ مجھے وہاں ایک بازار میں سے ایک گلیوں میں سے لے جاتی ہوئی بلبل بازار میں لے کر گئی ہے. تنگ گلیاں بالکل پشاور کی طرح، اور اس کے اندر گئے ہیں اور رضیہ سلطان کا مقبرہ اس میں موجود ہے. وہ اس کا حبشی غلام کی قبر بھی ساتھ ہے. بس ایک مؤذن اس، اور بالکل ایک سائڈ پہ جس طرح قطب الدین ایبک کا مزار لاہور میں، انارکلی بازار میں ایک سائڈ پہ خفیہ پڑا ہوا ہے، اس طریقے سے رضیہ سلطان کا وہاں پر. لیکن اس سے جو مجھے وہ گلیاں بتائی ہیں اس میں، اور گلیوں میں پشاور کے لوگ جو تھے پارٹیشن سے پہلے کام کاج اور روزگار کے لیے دہلی، کلکتہ اور رنگون کی طرف زیادہ دوڑ مارتے تھے. یہ تو پارٹیشن کے بعد اب کراچی ہمارا ہب ہو گیا. اس سے پہلے تو دہلی کا کلچر جو تھا، میں آپ کو لوگوں کے نام بتوا سکتا ہوں جو جن کی ساری زندگی دہلی میں گزری ہے. یہ ہمارے جان آرکیڈ والے، یہ جو جان محمد صاحب تھے، جو بھی صورتحال، یہ ساری عمر دہلی میں تھے. ساری جائیداد وغیرہ جو ہے، کلیمز وغیرہ، ان کو طریقہ کار تھا، وہ ساری چیزیں. تو یہ لوگ پشاور کے لوگ دہلی کے ساتھ بہت وابستہ تھے. تو میں نے دیکھا ہے پشاور میں بھی ہندو آبادی بہت زیادہ تھی. تو دہلی کے لوگوں کا کلچر جو ہے مسلمانائز. تو یہ چندر گپت موریہ کے آپ دربار میں دیکھ لینا تو وہاں پر کیوزین نہیں ہے، نرتکیاں وغیرہ ہیں، لیکن کھانا پینا جو ہے نا مغلوں نے سکھایا ہے پورے ہندوستان کو. یہ جو نئے نئے کھانے اور شیف اور یہ نہاریاں اور یہ کوفتے اور گشتابے اور یہ چیزیں، یہ سب مغلوں نے سکھائی. یہ کباب، یہ ساری چیزیں یہ مغل لے کر آئے. اس میں ٹرکش وہ ہیں، برلاس ہیں،
یہ سارا ادھر سے آیا ہے، ورنہ یہ تو ویجیٹیرین لوگ تھے، انہوں نے بس ویجیٹیبل کو جس طریقے سے بھرتا ہے وہ کیا ہے، وہ اپنا ایک طریقہ ہے۔ بہرحال کلاک ٹاور پڑھ کر دل خوش ہوا۔ اس میں اور ایک نظم ہے جس پر میں بس بات کر کے ختم کرنا، سیٹھی ہاؤس پر بھی لکھی ہے، ہاربنجرز آف اسپرنگ بھی ہے، لیکن اس میں مجھے دا پیرل آف دا مائنڈز اون آرٹ، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اس نظم میں اس نے پروفیسر رشید نے بہت پتے کی بات کی ہے اور بہت بڑی بات کی ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے ایک قسم کا، جیسے میں کہتا ہوں کہ وی سفر موسٹ ان آور امیجینیشنز رادر دین ان دا آؤٹ سائڈ ورلڈ۔ ہاں جی، تو جو ہم سفر کرتے ہیں نا اپنے امیجینیشن میں، جتنی ہماری سفرنگ ہیں، دکھ ہیں، یہ ہمارے تصورات میں زیادہ ہوتے ہیں، باہر اتنے زیادہ نہیں ہوتے۔ خوف جتنا ہمارے اندر ہوتا ہے باہر اتنا خوف نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک انہوں نے کہ ہر چیز ہم اپنے اندر ہی ایک ایسا فرینکنسٹائن بنا لیتے ہیں، فرینکنسٹائن اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے لیے خود ہی ایسے بھوت بنا لیتے ہیں، اپنے لیے فرینکنسٹائن بنا لیتے ہیں، وہ ایسا روبوٹ بنا لیتے ہیں آپ اپنے لیے جو کہ آپ کو ہی آخر میں نقصان دیتا ہے۔ یہ انسانی تھنکنگ کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ آپ خود ہی آرٹسٹری کرتے ہیں اپنے مائنڈ کی، اور مائنڈ کی آرٹسٹری میں بعض اوقات آپ ایک ایسی چیز تخلیق کر دیتے ہیں جو کہ آپ کو کھا جاتی ہے۔ یہ بہت ڈیپ پوئم ہے، پیرل آف دا مائنڈز اون آرٹ، یہ پڑھنی چاہیے۔ تو بات زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، نماز کا بھی ٹائم ہے، دوسرے صاحبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس مختصر بات پہ اکتفا کروں گا۔ مہربانی جناب، سو نائی صاحب۔